السلام علیکم ایوری ون۔ شب بارات کیا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور لازمی دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات اللہ سے جو دعائیں مانگنی ہوں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کا ذکر کیا ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں ایک شب بارات کی رات بھی ہے۔ اس رات کو الگ الگ نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ توبہ قبول کی جاتی ہے، گناہ مٹا دی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان پر رحمت کے 300 دروازے کھول دی جاتے ہیں۔ اس رات بکری کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس رات لوگوں کے اعمال آسمان کی جانب بلند کیے جاتے ہیں۔ اس رات مرنے والوں کی اور پیدا ہونے والوں کی تعداد اور انسان کی ہر چیز لکھ دی جاتی ہے اور نیا اعمال نامہ شروع کیا جاتا ہے۔ اسی رات رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات قبروں پر جا کر زیارت کیا کرو، بے شک یہ دنیا سے بارغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس رات اپنے محرومین کو یاد کریں، ان کی قبروں کی زیارت کریں، ان کے لیے بے حساب ثواب کریں۔ شب بارات میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے شب بارات کو یعنی 14ویں اور 15ویں شعبان یا 15 اور 16 شعبان کو روزہ رکھنا ہے۔ صرف 15 کا بھی نہیں رکھ سکتے ہو۔ شب بارات شروع ہونے سے پہلے یعنی 14 شعبان کو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ شب بارات شروع ہوتے ہی مغرب کی نماز کے بعد غسل کریں۔ پانی میں 7 عدد بیر کے پتے ڈال کر پانی گرم کریں اور اسی پانی سے غسل کریں۔ انشاءاللہ سال بھر تک جادو سے محفوظ رہیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد 3 بار سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور خوب ساری دعائیں کریں، رزق میں برکت کے لیے، عمر میں برکت کے لیے اور جہنم سے آزادی کے لیے، اور آپ کی جو بھی دلی خواہش ہے نا اسے اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ رات میں فجر سے پہلے قبرستان جانا سنت ہے۔ اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کریں اور رات بھر نفل نماز یا پھر قضا نماز پڑھیں۔ یہ نفل سے زیادہ ضروری ہے۔ زیادہ وقت عبادت میں گزاریں اور تہجد ضرور ادا کریں اور خوب ساری دعائیں کریں۔ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ شب بارات میں عبادت کرنا مستحب ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ اس رات اچھے لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، قبرستان جائیں، مسجد جائیں اور عورتیں گھروں میں رہیں اور عبادت کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل ادا کریں۔ 15 شعبان کو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل یوں پڑھیں کہ 2 رکعت دراز عمر بالخیر کی، 2 رکعت دفاع بلا کی، 2 رکعت مخلوق میں کسی کا محتاج نہ ہونے کی۔ یہ نماز ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو۔ ہر رکعت کے بعد سلام پھیر کر ایک بار سورہ یاسین پڑھیں۔ اگر سورہ یاسین نہ پڑھ سکیں تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لیں اور اللہ سے بے تحاشا دعائیں کریں۔ حضرت امام علی کا فرمان ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے جو مغفرت طلب کرے، ہے کوئی جو مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اس کو روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو اسے آفتوں سے دور کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اس رات سے پہلے کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا ہو تو دل سے معافی مانگ لیں اور خود بھی سب کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت کرے۔
اس مبارک رات میں ہمارا نام بھی ان میں شامل ہو جن کی مغفرت ہو جائے۔ 4 بہت خاص وظیفے آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ شب برات میں کر سکتے ہو۔ ان وظیفوں کو آپ شب برات میں کرنا ہے۔ جب آپ ان وظیفوں کو کرو گے نا تو آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی ہی نہیں رہے گی۔ آپ جو چاہو گے، جو کچھ بھی اللہ سے مانگو گے تو اسی رات آپ کو وہ مل جائے گا، اور اس وظیفے سے آپ کی زندگی میں 4 سال لگ جائیں گے۔ شب برات کے کچھ خاص عمل آپ سے شیئر کر رہے ہیں، کچھ خاص وظیفے آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ ان وظیفوں کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دیکھنا آپ کی ہر دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی، ہر وہ دلی مرادیں جو آپ کے دل میں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ شب برات کو جو بھی عمل کریں اللہ کریم اس کی جھولیاں بھر دے گا، من کی مرادیں پوری کر دے گا، ہر تنگی مشکل اور پریشانی میں آسانی پیدا فرما دے گا، بیماریوں بلاؤں آفتوں سے اللہ کریم اسے محفوظ رکھے گا۔ عمل کرتے وقت پوری امت کا، رشتہ داروں کا، حتیٰ کہ دشمنوں کا بھی تصور کریں۔ جس کیفیت سے اپنے لیے دعا مانگے اسی کیفیت سے ان کے لیے بھی مانگے۔ عمل اس طرح کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ ندامت میں ڈوب کر اپنے آپ کو قصوروار اور مجرم تصور کرتے ہوئے 100 مرتبہ کوئی بھی استغفار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سچے دل سے دعائیں کریں۔ دیکھنا آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ رزق میں فراوانی کا بہت ہی پیارا وظیفہ شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا ہی طاقتور وظیفہ بتانے لگے ہیں جو شب برات کی رات کو یہ وظیفہ کیا جائے تو وظیفہ کرنے والے پر اللہ پاک رزق کی بارش فرما دیتا ہے۔ عمل اس طرح کرنا ہے، آپ نے 7 دانے جو چاول کے ہوتے ہیں 7 دانے لے کر باری باری اس پر 70 مرتبہ یا رازق پڑھنا ہے، یا رازق کا ورد کرنا ہے، اور پھر ان دانوں کو محفوظ کر کے الماری میں یا کسی محفوظ مقام پر رکھ دیں۔ یہ عمل آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن شب برات کی رات وہ رات ہوتی ہے جب اللہ پاک اپنے فرشتوں کو پورے اگلے سال کا حساب کتاب مرتب کرنے کی ہدایت دیتا ہے، جس میں رزق، زندگی، موت وغیرہ شامل ہے۔ آپ شب برات کی رات یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پورا سال رزق کی بارش ہوگی اور آپ پورا سال تنگی سے بچی رہیں گے۔ شب برات کی کچھ نفل نمازیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہو، ان نمازوں کو مس نہ کریں، تہجد کو مس نہ کریں، ان نمازوں کو ادا کریں اور خوب اللہ کا ذکر کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور خوب ساری دلی دعائیں کریں۔ اللہ پاک آپ کی ہر وہ دعا قبول فرما لیں گے جو آپ بہت سالوں سے مانگ رہے ہو۔ دیکھنا اس شب برات آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کے لیے آپ ترس رہے ہو، جس کے لیے آپ رو رہے ہو، جس کو آپ اپنی نمازوں میں مانگ رہے ہو۔ کوئی بھی چیز ادھوری نہیں رہے گی۔ اس مبارک رات اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جو آپ مانگ رہے ہو، اللہ آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ شب برات کا خاص عمل 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں اور ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں۔ نفل پڑھنے کے بعد 3 تسبیحات آیت کریمہ کی پڑھیں اور پھر خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ آج رات یعنی شب برات کو اس عمل کو کرنا ہے اور رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں بھر لینی ہیں۔ روزانہ بھی اس وظیفے کو صبح و شام کر سکتی ہو۔ مشکلات، بیماریاں، جادو، جنات اور کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس پیارے سے ویڈیو کو لازمی شیئر ضرور کرنا، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی ہیلپ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔